للہ رب العالمین سبحان اللہ۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمس قبل خمس حیاتک قبل موتک وصحتک قبل سقمک وفراغک قبل شغلک وشبابک قبل حرمک وغناک قبل فقرک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلِ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز یادگار اسلاف، پیر طریقت حضور محسن ملت حضرت علامہ پیر سید محمد ہاشمی میاں عرف پیر باپو مدظ اللہ العالی و جمیع عرش مقام، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور صلی اللہ، اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سمام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ختام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں،
واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل محمد اویس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مسنون کے موقع پر، نکاح کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے ناظم محفل سے سنا کہ آج کی یہ محفل جشن شادی اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ یہ بہت اچھی پیش رفت ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم اپنی شادی کے موقع پر بھی ذکر رسول کریں، ذکر مصطفیٰ جان رحمت کریں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ تو ایمان والوں کا یہی ہے کہ ہمیں جو بھی خوشیاں ملتی ہے وہ آمینہ کے لال کے صدقے میں ملتی ہے، ہمیں جو بھی نعمتیں ملتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملتی ہے۔ واللہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم تو زمین میں دھس جاتے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں ہم پہ پتھر برس جاتے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں ہم ذلیل و رسوا ہو جاتے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے اپنا محبوب ہمارے درمیان بھیجا، ہم پہ پتھر نہیں بلکہ ہم پہ پھول برستے ہیں، ہم پر غم کی جو ہے وہ خزاں والی ہوائیں نہیں چلتی بلکہ ہم پر خوشیوں کی بہار والی خوبصورت ہوائیں چلتی ہے۔ یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خوشیاں بانٹنے آئے تھے، خوشیاں تقسیم کرنے آئے تھے، اور مومنوں ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو زمین کے اوپر رہو گے تو بھی تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی، زمین کے اندر جاؤ گے تو بھی تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی، حتیٰ کہ میدان محشر میں جاؤ گے تو بھی تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی۔ محشر میں خوشی کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ اکبر، جو حضور کا نہیں ہوگا، جو آقا کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا، اس کے لیے تو مشکلیں ہوگی، مگر جو حضور کا غلام ہوگا، آگے آگے محشر میں مصطفیٰ جان رحمت جا رہے ہوں گے اور پیچھے پیچھے غلام جا رہے ہوں گے۔ اندازہ کریں مصیبتیں اس کے لیے ہوگی جسے مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے تو وہ دن قیامت پر بھی قیامت ہوگا کہ اللہ اکبر، وہ دن کیا ہوگا جب دن دیکھے جلوس محمدی میں اتنا لطف آتا ہے تو محشر کے جلوس کے لطف کا عالم کیا ہوگا۔ آگے آگے زلفیں لہرا لہرا کر آمینہ کا لال جا رہا ہوگا، پیچھے پیچھے غلامان مصطفیٰ جا رہے ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اگر کسی کو محشر میں ایمان والے خوش ہوں گے اس پہ یقین نہیں آتا تو میں ایک مثال کے ذریعے شادی کا موقع سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ محشر میں بھی ہمارے لیے ایک محشر ہے، قیامت میں بھی ہمارے لیے قیامت ہے۔ وہ دن کیسا دن ہوگا، حضور کا سامنا ہوگا۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے کیسی دمدار بات کہی ہے، انہوں نے کہا تھا عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، بلائیں لوں تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور پھر بڑے مزے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ اور یہ سارے اشعار اصول برکت کے لیے پڑھے تھے، اصل شعر یہ پڑھنا ہے، عجب تماشا ہو، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہو پیش تکبیر
اور میں روبرو ارے جب ہم اپنے پیروں کے سامنے آتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے. جب پیروں کے پیر مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ گری ہوگی تو مزے کا عالم کیا ہوگا, بلکہ مزے کو بھی مزے آ رہے ہوں گے. وہ میدان محشر کا منظر کتنا خوبصورت ہوگا, اللہ اکبر. لیکن بات یہ عرض کریں, شادی کے موقع پہ سمجھانا چاہتا ہوں, حضور کے دامن سے وابستہ اگر رہ گئے تو اپنے ہی مزے ہوں گے, محشر میں اپنے ہی وارے نیارے ہوں گے, اپنے ہی ٹھاٹ باٹ انشاءاللہ دیکھنے والے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دولہا مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے اور پورا محشر ان کا براتی ہوگا. اللہ اکبر, کیا شان ہے میرے آقا کی, کیا مقام ہے میرے آقا کا. اللہ نے نبی دیا تو بھی نبیوں کا سردار دیا ہے. اللہ اکبر, سب کے لب پر نفسی نفسی ہے. آمنہ کے لال فرما رہے ہوں گے, انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا, ادھر آؤ میں تمہیں بخشواؤں گا. یعنی کہ انہی کی شان, انہی کی عظمت اور ان کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولہا کے ساتھ باراتی آتے ہیں, دولہا کے ساتھ باراتی آتے ہیں تو بارات میں سب دولہا نہیں ہوتے, لیکن آنے والے ہر باراتی کی عزت کی جاتی ہے کیونکہ وہ دولہا کے ساتھ آئے ہیں. اس میں کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بھی ہوتا ہے, اس میں ایسا بھی ہوتا ہے جس سے ہماری بنتی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کی عزت کرتے ہیں اس دن. کیوں؟ اور دنوں ملے گا تو اس سے منہ پھیر کر چلے جائیں, اس کے سلام کا جواب نہ دے. لیکن اگر شادی رکھی اور دولہے کو بلایا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی آ جائے جس سے آپ کی جمتی نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں دیکھتے, دولہا کا منہ دیکھ کر اس کو بھی عزت سے نوازتے ہیں. بس بلا تمثیل اللہ کی شان مثل و مثال سے پاک ہے. جب محشر میں باراتی بن کے ہم جا رہے ہوں گے تو ہمارے جرموں کو نہیں دیکھا جائے گا, آمنہ کے لال کے صدقے ہمیں بھی عزت عطا کی جائے, محشر میں عزت دی جائے. بلکہ کیسی عزت ہوگی آپ کو بتاؤں, سوائق المحرکہ میں ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں, اللہ پاک ارشاد, اللہ کا منادی ارشاد کرے گا, اے نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والوں, تمہارے لیے دسترخوان لگا ہے, آؤ اپنے نبی اور آل نبی کے ساتھ بیٹھو اور تمہاری ضیافت کی جائے. اللہ اکبر, کیا وہ دن ہوگا. اللہ اللہ, امام میرے امام فرماتے ہیں, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زباں تمہارے لیے. اللہ اکبر. تو آقا علیہ السلام کے دامن سے وابستگی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے, ہمارے لیے عزت کا ذریعہ ہے, سرخ روئی کا ذریعہ ہے, کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے. اس لیے جب اللہ خوشی دکھائے تو نچنیوں کو نہ بلانا, اللہ جب خوشی دکھائے تو ڈی جے نہ بجانا, اللہ جب خوشی دکھائے تو حضور کا دل نہ دکھانا, اللہ جب خوشی دکھائے تو جس کے صدقے میں خوشی دکھایا ہے اسی کا ذکر کرنا. خدا کی قسم ان کا ذکر وہ ہے, ان کا ذکر وہ ہے. اگر کنکر کرے تو کنکر کو بھی اس کا فائدہ ملے, ذکر مصطفیٰ کنکر کرے تو کنکر کو بھی فائدہ ملے, ذکر مصطفیٰ پتھر کرے تو پتھر کو بھی فائدہ ملے, ذکر مصطفیٰ درخت کرے تو درخت کو بھی فائدہ ملے, ذکر مصطفیٰ جانور کرے تو جانور کو بھی فائدہ ملے. آپ کہیں گے کنکر ذکر رسول کرے تو کیسے فائدہ ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں کیا تم نے وہ روایت نہیں سنی؟ اللہ اکبر. ایک مکے کا گنڈا جس کو دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے, وہ اوباش اپنے ہاتھوں میں مٹھی میں کنکریاں رکھ کر لاتا ہے اور حضور سے پوچھتا ہے بتاؤ اس میں کیا ہے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا اس کی نفسیات کو جانتے تھے کیونکہ میرے آقا ماہر نفسیات بھی تھے. اللہ اکبر. حضور کو اللہ نے ہر شان دی تھی, حضور ماہر نفسیات بھی تھے. آقا علیہ السلام جانتے تھے اگر میں کہہ دوں گا تو یہ دائیں بائیں سے رستے نکالے گا. تو آقا نے فرمایا ابو جہل میں کہوں کیا ہے, یا تیری مٹھی میں وہ کہہ دے کہ میں کون ہوں. تو اس نے کہا یہ تو اور بڑی بات ہوگی. فرمایا دیکھ کیا کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. مٹھی میں جو کنکریاں تھی وہ کہہ رہی تھی محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, حضور کا ذکر کر رہی تھی. اس نے جیسے ہی سنا حضور کے قدموں میں کنکری پھینکا اور
بھاگ گیا. کیا پتا چلا؟ اللہ اکبر، کنکر نے ذکر رسول کر لیا، کنکر نے ذکر رسول کر لیا تو دشمن کی مٹھی سے نکل کر محبوب کے قدموں میں آنا نصیب ہو گیا. اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں. اور آپ دیکھیں تقریر میں مقرر لوگ کسی کنکری کا ذکر نہیں کرتے، دلی ممبئی کی کنکری کا ذکر نہیں ہوتا، یا مکہ مدینہ منورہ کے ہر کنکر کا ذکر نہیں ہوتا. جن کنکریوں نے ذکر رسول کیا تھا مٹھی میں، آج وہ کنکریاں ذکر کی جا رہی ہیں. وہ درخت ابھی بھی تقریروں کا عنوان بنتا ہے، حدیث کی کتابوں کی زینت بنا ہوا ہے. جو درخت میرے آقا علیہ السلام کے عشق میں رویا تھا، جو میرے آقا کی محبت میں رویا تھا، تو ذکر مصطفیٰ بڑی چیز ہے. ان کا ذکر جب کیا جائے، جہاں کیا جائے، تمہارا نام یا رسول اللہ، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. اور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور. جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا. ذکر رسول کرتے رہو، جتنی کثرت سے ذکر رسول کرو گے اتنی برکتیں ملے گی. اللہ اکبر، اللہ رب ہو کر، خدا ہو کر، الہ ہو کر، وحدہ لا شریک ہو کر، وہ سب سے زیادہ جس کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے. جب خدا ذکر مصطفیٰ اتنا کرتا ہے تو بندوں کو ذکر مصطفیٰ کتنا کرنا چاہیے. اس لیے عادت بنا لو، بچے کی ولادت کی محفل ہو ذکر رسول کی محفل سجاؤ. اللہ اکبر، بچوں کے ختنہ کے موقع پر ذکر رسول کی محفل سجاؤ. خوشیوں کے موقع پر ذکر رسول، اس کی برکتیں مرے دم تک ملے گی، تمہاری نسلوں کو ملے گی. اگر اسی پہ بات ہو تو بہت بات ہو. ذکر رسول کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں مر گیا، اتنا بڑا مجرم اور پاپی تھا کہ اس کو لوگوں نے کچرے کی کنڈی پہ پھینک دیا. ابھی پھینکنے کا رواج ہے ہی نہیں. ہاں، لوگوں نے کووڈ میں دیکھا تھا دائیں بائیں سے، لیکن اوپنلی کوئی پھینک نہیں، لاشیں پھینکی نہیں جاتی. اس وقت لوگ کتنے بے مروت رہے ہوں گے کہ پھینک دیا اٹھا کر. اور جب پھینکا حضرت موسیٰ پہ وحی آئی، موسیٰ میرے یار کا، میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میرے یار کی جنازے میں شرکت کرنا تو اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، عزت کے ساتھ دفن کرو. کون؟ وہ کچھ کنڈی پہ جو پھینک دیا، کچرے کی کنڈی پہ جو پھینک دیا گیا. حضرت موسیٰ نے لوگوں سے تحقیق کی، کوئی اس کو اچھا کہتا ہی نہیں، لیکن حکم خدا تھا. حضرت موسیٰ گئے، غسل دلوایا، کفن دلوایا، اس کے بعد آپ نے عزت کے ساتھ دفن کیا. عرض کی مولا کوئی اچھا کہتا نہیں، بات کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، ندا آتی ہے موسیٰ توریت میں ایک جگہ پر میرے محبوب محمد کا نام لکھا تھا. توریت میں میرے محبوب محمد کا ایک جگہ نام لکھا تھا. جیسے ہی ذکر محمد آیا اس نے اس کو چوم لیا. ہم نے اس کے سارے جرائم معاف کر دیے اور اپنے دوستوں میں اس کو لکھ دیا. اگر حضرت موسیٰ کا امتی نام محمد لے کر کے چوم لے تو وہ مردودوں سے محبوبوں کی فہرست میں آ جائے. اگر رسول اللہ کا امتی حضور کے ڈنکے بجائے تو پھر اس کی شان کیا ہوگی. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد. پڑھتی درودیں دوڑے گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد. اور اللہ اکبر فرماتے ہیں، بہت پیارے انداز میں کہتے ہیں آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد. اور کہتے ہیں، مزید کہتے ہیں، بہت شان سے کہتے ہیں کہ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ فرمائیں، ہر وقت حضور علیہ السلام کا ذکر، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میت ہو جائے تو بھی ذکر رسول. غم میں ذکر رسول کرو گے تو غم ختم ہو جائے گا، خوشی میں کرو گے تو خوشیوں میں اضافہ ہو جائے گا. یہ بہت اچھی پہل ہے.
بہت خوبصورت پہل ہے، اور ہمیں یہ بات پورے گجرات ہی میں نہیں پورے ہندوستان میں عام کرنا چاہیے کہ رت جگہوں میں ناچ نہیں ہوگا، رت جگہوں میں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ شادی سے پہلی رات میں جو ہے ڈھول تاشے باجے نہیں ہوں گے، بلکہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو نقل کیا ہے، میں بغیر کسی تمہید کے، اس لیے کہ تمہید کی جگہ ان برکت والے جملوں نے جو میں ہدیہ تبریک کے طور پر دولہا کے گھر والوں کو پیش کرنا چاہتا تھا، تمہید کا وقت تو اس نے لے لیا، اس لیے اب کوئی نئی تمہید کے لیے وقت کم ہے اور گفتگو وقت پر مکمل کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا حبر الامہ رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جاننا، 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جاننا۔ یاد رکھنا، جب اللہ نعمت دیتا ہے اس نعمت کی قدر کر لینا، کیونکہ جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تو انسان پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، قدر نعمت بعد زوال، اس لیے 5 نعمتوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نعمتوں کا ذکر، اور اس کے ختم ہونے سے پہلے کے لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں 5 کو 5 پر غنیمت جانو، یعنی 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں پہلی نعمت کیا ہے؟ فرمایا ہے آقا علیہ السلام نے، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، زندگی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اس زندگی کی قدر نہیں کر رہے ہیں، زندگی کی ناقدری کر رہے ہیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر کسی کی زندگی ختم ہو جائے، ڈاکٹر کے سامنے وہ آخری ہچکی لے رہا ہو، امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، سائنسداں ہو، کتنا بھی ماہر ہو، کیا آخری ہچکی لیتے ہوئے انسان کو 1 سیکنڈ کوئی بڑھا سکتا ہے؟ اس کا 1 سیکنڈ، توجہ فرمائیں۔ اگر آپ پوری دنیا کی دولت کو تول دیں ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں 1 سیکنڈ رکھیں، صرف 1 سیکنڈ، 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے، 1 سیکنڈ اس کو بچا لو ڈاکٹر صاحب، دنیا کے سارے ڈاکٹر بھی بچا سکتے۔ بلکہ بڑی بات آپ کو کہوں، موت کا فرشتہ بھی روح نکالتے وقت اس کی 1 سیکنڈ میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ موت کا فرشتہ نہیں کر سکتا، اس کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا، جس کی موت کا جب وقت متعین ہو گیا، 1 سیکنڈ پہلے اور 1 سیکنڈ بعد نہیں ہو سکتا، اسی وقت اسے موت آئے گی۔ اس سے پتہ چلا زندگی کتنی قیمتی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں، حیاتک قبل موتک، تو اپنی موت سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان۔ اور آج سب سے زیادہ ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، 1 سیکنڈ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، 1 منٹ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، جو گھنٹہ گزرا ہے وہ گھنٹہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں، سورۃ العصر کی تفسیر مجھے کیسے سمجھ میں آئی؟ فرمایا میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا تو مجھے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھ میں آئی۔ قرآن کہتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ تو گھاٹے میں ہے تو انسان گھاٹے میں کیسے؟ فرماتے ہیں برف بیچنے والے کو فائدہ نہیں ہو سکتا، وجہ برف بیچنے والا گھاٹے میں ہی ہے، کیونکہ فیکٹری سے لا کر اگر وہ برف سو جائے اس کا گھاٹا ہے۔
سستی کرے گھاٹا ہے. کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ اس گھاٹے سے بچنے کے لیے جلدی جلدی ختم ہونے والے برف کو دے کر نہ ختم ہونے والی رقم کو جمع کرنا. اگر برف بیچنے والا سستی کرے تو وہ گھاٹا ہی کھائے گا, اس کو چستی کرنی پڑے گی. جیسے امام راضی کہتے ہیں کارخانے سے, فیکٹری سے برف نکلتا ہے تو ہر لمحہ وہ پگھلتا ہی رہتا ہے, ویسے ہی اے انسان تو ماں کے شکم سے نکلا تو تیری زندگی پگھل رہی ہے. ایک لمحہ گزرا, ایک لمحہ تو موت سے قریب ہوا. زندگی کسی کی نہیں بڑھ رہی ہے, سب موت سے قریب ہو رہے ہیں. ایک منٹ گیا, ایک منٹ موت سے قریب ہوا. ایک دن گیا, ایک دن موت سے قریب ہوا. جیسے جیسے سوئی کا کانٹا آگے بڑھ رہا ہے ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں. لیکن اب مجھے بتاؤ, زندگی کی ناقدری کرنے والوں, پوری پوری رات آج کا مسلمان کرتا کیا ہے؟ آدھی آدھی رات آج کا مسلمان کرتا کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, زندگی کی ناقدری کرنے والوں, جس وقت موت کی آخری ہچکی ہوگی اور جب موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہوگا اس وقت انسان کو احساس ہوگا ہائے میری کتنی قیمتی زندگی میں نے ضائع کر دیا, میری زندگی کا اثاثہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی قبر پر گیا, قبر پہ جانے کے بعد میں نے دعا کی, اے اللہ اس کے حالات مجھ پر منکشف کر دے, یہ میرا دوست ہے. ایسے میں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا, میرا دوست کہتا ہے یار جب تک زندگی تھی زندگی کی اہمیت مجھے معلوم نہ تھی, جب تک میں عمل کر سکتا تھا عمل کی اہمیت مجھے معلوم نہ تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھی جائے تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا, میں نے نمازیں ضائع کی, میں نے وقت ضائع کیا. میرے بھائیوں یہ جو نیکیاں کرنے کا زندگی میں موقع ہے اس کو غنیمت جان لو. دیکھو زندگی میں نیکی کر سکتے ہو, مرنے کے بعد نیکی نہیں کر سکو گے. اور کیسی نیکی؟ ماں باپ کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے, قرآن کو دیکھو تو ثواب مل رہا ہے, علماء کی زیارت کرو تو ثواب مل رہا ہے, سادات کرام کی زیارت کرو تو ثواب مل رہا ہے. وضو کرو, اگر کوئی وضو کر لے اور جب تک اس کا وضو باقی رہے گا فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. نیکیوں کا کتنا خوبصورت موقع ہے. انسان تو نیکی نہیں کماتا مگر یاد رکھنا مرنے کے بعد تو ایک ایک نیکی کو ترسے گا, تجھے انتظار رہے گا کہ مجھے کون اصالے ثواب کرتا ہے, میرے لیے کون دعا کی مغفرت کرتا ہے. اس لیے اللہ کے بندوں, اور اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں اپنی زندگی کی قدر کرو, زندگی کی قدر کرو, وقت کو ضائع مت کرو. فلمیں دیکھ کر, سیریل دیکھ کر, کسی کی غیبت کر کے, جرائم کر کے. اللہ اکبر. آج کل تو ایسے حالات بن گئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہمارا وقت کدھر جا رہا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. انٹرنیٹ کا جنگل ہمیں اپنے چنگل میں اس طرح سے لے چکا ہے کہ پہلے لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے گناہ کے اڈے پہ جانا پڑتا تھا, اب گناہ کرنے کے لیے کسی کو گناہ کے اڈے پہ جانا نہیں پڑتا بلکہ اب تو گھر میں بیٹھے بیٹھے گناہ. ایک بات آپ کو بتاؤں, کیا وہ دن تھے لوگ اپنے گھر کے آنگن میں, توجہ کرنا, لوگ اپنے گھر کے آنگن میں اگر کوئی, حالانکہ یہ میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں لیکن لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں, اپنے گھر کے آنگن میں اگر کوئی پیر دھوتا تھا اس کو پیر دھونے نہیں دیتے تھے, کہتے تھے میرے گھر میں نحوست آئے گی. کوئی ایڑی رگڑتا تھا, بچپنے میں آپ نے سنا ہوگا, کوئی اگر ایڑی رگڑتا تھا چوکھٹ پر آنگن میں بولتا تو میرے آنگن میں ایڑی نہ رگڑنا ورنہ میرے گھر سے برکت چلی جائے گی. یہ لوگوں کی احتیاط تھی. کیا صحیح تھا کیا غلط تھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ان کی سوچ کیا تھی, یہاں کوئی ایڑی نہ رگڑے. اللہ اکبر. حالت یہ تھی کہ کوئی وہاں جا کر کے اللہ اکبر جمائی لے لے, یہ جمائی لے لے, اور کہتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے جمائی نہ لینا میرے گھر کی برکت چلی جائے گی. ان کو گھر کی برکت کا کتنا خیال تھا. اب مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں, اگر جمائی لینے پر, ایڑی رگڑنے پر, گھر کے آنگن میں پیر دھونے پر وہ لوگ اتنے حساس تھے, اللہ اکبر, آپ گھر کے اندر زنا کی فلم بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ باپو برکت کیوں نہیں آتی,
सब कुछ है, सुकून क्यों नहीं है? घर के अंदर बैठ करके मोबाइल पर आप जुआ खेल रहे हो, जरा सोचो तो सही, अकल कहां गई है? अल्लाह अकबर। जहां पर जिना की फिल्में देखी जाए, जहां पे जुआ खेला जाए मोबाइल में बैठकर, पता नहीं क्या क्या उसके नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं पता। आप जैसे लोग आकर के बताते हैं तो पता चलता है कि लोग मोबाइल में भी बैठ करके जुआ खेलते हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए ये मोबाइल क्या है? अगर स्क्रीन पर कुरान की आयतें हैं तब तो ये मुबारक हो गया, अगर नाते रसूल है तो मुबारक हो गया, लेकिन अगर स्क्रीन पर जो है वो जिना की फिल्म देख रहे हो तब तो ये मनहूस है। अल्लाह अकबर। और उसके ऊपर अगर आप गेम खेल रहे हो तो ये गेम क्या है? अरे बल्कि जुआ खेल रहे हो तो ये जुआ क्या है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, शराब और जुए से बचो कि ये बुरे काम है, शैतानी काम है। अगर तुम इससे बचोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। ये जुए तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, ये जुए तुम्हें तबाह कर रहे हैं, और तरह तरह के नए नए जुए लाकर जुआ खेलने वाला हर दिन नई लज्जत में रहता है। वो सोचता है यार चलो अभी हार गए फिर लगा दो, सब पहला जो गया वो भी आ जाएगा, और लगा दो, गया फिर आ जाएगा, और लगा दो। इस तरह करते करते खुद की पूंजी बर्बाद होती है। एक दिन इंसान कर्ज लेने पे मजबूर होता है। और याद रखना, इन जुओं ने दुबई जैसे मुल्कों के बड़े बड़े शयूख को रोड पर ला दिया है। हमारी तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है? मुसलमानों को जुए में मुब्तला करना ये भी लोगों की एक साजिश है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जुए के मुताल्लिक कितनी सख्त बात इरशाद फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने जुए के आलात अपने हाथ में लिए कल क़यामत के दिन उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। अभी आपने नारे लगाए सुभान अल्लाह का, किस बात पर? कि अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन हम उनके साथ होंगे, हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे। अब मुझे बताओ जुआ खेलने वालों, जब तुम्हारे हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे होंगे तो क्या हम अपने हाथों को रसूलुल्लाह के हाथ में दे सकेंगे? देखो तो सही, अपनी बर्बादी के लिए क्या कर रहे हो? बर्बादी के दहाने पर न जाओ। अल्लाह के बंदो, ये जुए में बरकत नहीं, बल्कि जुआ तो अपनी जगह इजी मनी के चक्कर में भी अपने आप को बर्बाद। आजकल इजी मनी के चक्कर में लोग इससे कर्जा ले, उससे कर्जा ले, इधर लगा दे, उधर लगा, ये सब कुछ कर रहे हैं। शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की का ख्वाब छोड़ दो। अल्लाह के यहाँ एक कानून है मेरे भाइयों, शॉर्ट टाइम में तो इस्लाम भी परवान नहीं चढ़ा। क्या बात? इस्लाम को एक प्रोसीजर से गुजारा गया। जी। आप गौर करें, आपका हमारा अकीदा है, तमाम अहले इस्लाम का अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ से बढ़कर क्या किसी की दुआ मकबूल है? नहीं। उनकी दुआ का तो अंदाजा ही नहीं लगा सकता कोई। अगर दुआ में हम जैसे गुनेगार लोग सिर्फ उनका नाम ले लें, हमारी जबान पर, गुनेगार जबान पर हुजूर का नाम आ जाए दुआ में, तो वो दुआएं मकबूल हो जाती है। जब जाने दुआ खुद दुआ करें तो उस वक्त तो दुआ का मकाम क्या होगा? बल्कि दुआ की मेराज होगी जब मेरे आका दुआ करें। मेरे इमाम कहते हैं, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद, इजाबत में झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआएं मोहम्मद। हुजूर ने 23 साल तक मेहनत क्यों की? काबे का गिलाफ पकड़ लेते, दुआ करते, अल्लाह पूरी दुनिया में ईमान अता कर दे, क्या रद्द होती? बताओ बताओ। इजी मनी और शॉर्ट टाइम तरक्की के चक्कर में हराम कामों की तरफ जाने वालों, हमें बताया जा रहा है कि रसूल को भी एक मंजिल से गुजारा जा रहा है, जाने दुआ को भी एक मंजिल से गुजारा जा रहा है, वजह तखलीक कायनात को भी एक मंजिल से गुजारा जा रहा है। कैसे? अपना घर छोड़ रहे हैं, दारे अरकम में जा रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, पैर ताइफ की वादियों के अंदर लहू लहान हो रहे हैं। उसके बाद मक्का छोड़कर मदीने तैयबा जाया जा रहा है। बद्र में जानिसारों की शहादत हो रही है। ओहद में घर वालों के कलेजे चबाए जा रहे हैं। कफन देने के लिए कपड़ा तक मौजूद नहीं है। कान काटने वाले, नाक काटने वाले, होंठ काटने वाले, उंगलियां काटने वाले उसके गले का हार बना करके पहन
رہے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھ کر ہچکیاں بھر بھر کے رویا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ پوری دنیا کو مسلمان کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ سب منزل سے گزر رہے ہیں، پھر خندق بھی کھود رہے ہیں. اللہ اکبر. احد میں دندان شہید بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ اکبر. پورا خاندان کربلا میں کٹتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب محبوب کو ان منزلوں سے گزارتے ہیں تو تم کون؟ شارٹ ٹائم میں ترقی کرنے کے چکر میں حرام کام کرتے ہو؟ نہیں، ہر انسان کو کسی نہ کسی پروسیجر سے گزرنا ہے، منزلوں سے گزرنا ہے. دنیا عالم اسباب ہے، اس لیے ایزی منی کے چکر میں جوا نہ کھیلنا، حرام کاروبار نہ کرنا. اور ایک بات یاد رکھنا، کس کے لیے کماتے ہو؟ بتاؤ، کماتے کس کے لیے ہو؟ ہر انسان کی فکر یہ ہے میں اپنے بچوں کے لیے کماتا ہوں. آپ بھی اور سب. ہمارے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ ہم بھی جو کماتے ہیں تو کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. بچے سکون سے رہے، اطمینان سے رہے، خوش رہے. ہمارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ہر انسان بچوں کے لیے کر رہا ہے، اور کچھ کوئی بات نہیں. کوئی بندہ ایسا بتا دو جو بچوں کے لیے نہ کرتا. سب کو فکر ہے میرے بعد میرے بچے اچھے گھر میں رہے، اچھی دکان رہے، اچھا مکان ہے، سب کچھ ہے. اس کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے. لیکن آپ سے ایک بات کہوں، اگر حرام چھوڑ کے جاؤ گے تو بچوں کا بھلا کیا؟ بتاؤ. آپ کے بچے حرام کھائیں گے، حرام کا خون بنے گا. نمبر ایک نقصان، وہ آپ کے باغی ہوں گے. سب سے پہلے حرام کھانے والے بچے کبھی ماں باپ کی وفادار نہیں ہو سکتے. کتنے بھی بڑے اسکول میں ڈال دو، کتنے بھی بڑے مدرسے میں ڈال دو، کتنی بھی ان کی تربیت کر لو، جن کا خون حرام سے بنا ہے وہ کبھی ماں باپ کے وفادار نہیں ہو سکتے، ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے. معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، بچوں کی وہ بہت پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، جن کے بچے لات مار کر کے گھر سے نکالتے نا بڑھاپے میں، ان کو غور کرنا چاہیے کیا انہوں نے حرام نہ کھلایا تھا؟ جن کے بچوں کو حلال کھلایا گیا، ان کی تربیت ہو نہ ہو، پڑھے لکھے ہو نہ ہو، وہ ماں باپ کے وفادار نظر آئیں گے. جا کے تحقیق کر لیجئے، چیک کر لیجئے، دیکھ لیجئے. آپ کے بچے جتنی بڑی بڑی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، علماء کے بچے اتنی بڑی اسکولوں میں نہیں پڑھتے ہیں. لیکن علماء کے بچے آپ کو جتنے مؤدب نظر آئیں گے وہ اوروں کے بچے نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں حرام کی شمولیت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا سب حرام کرنے لگے، یہ نہیں. جہاں حرام ہوگا وہاں وفاداری نہیں ہو. جہاں حرام ہوگا. ایک بات مجھے یاد آئی حلال و حرام پر، بات بڑی خوبصورت سی یاد ہے. ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، وہ پبلک میں بیان نہیں کرتے، وہ بیان کرتے تھے ولیوں میں. ولیوں کو سلوک کی منزل بتاتے، تصوف کے مقام اور مرتبے بتاتے. ایک مرتبہ ولیوں کی محفل سجی ہوئی تھی، ایسے میں وہ واضح و نصیحت کر رہے تھے تصوف کے مقامات، سلوک وغیرہ کے مرتبے. سیر اللہ کیا ہے، سیر فی اللہ کیا ہے، سیر من اللہ، جو بھی بیان کر رہے ہوں گے. ورنہ یہ تاتانیہ والوں کے لیے سر پہ جانے والی بات نہ ہو جائے، مشکل نہ ہو جائے. میں اس کی طرف نہیں، لیکن بات اصل جو ہے وہ یہ ہے. ایسے میں کیا ہوا کہ قریب میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے بچے کھیلتے کھیلتے اچانک گیند اڑ کر کے محفل میں آ گئی. سب بچے چھپ گئے، سب کے بچے چھپ گئے. ان کا بھی بیٹا تھا ساتھ میں. اس نے بولا کیا ہوا؟ بولے گیند گئی بزرگوں کی محفل میں، کھیل رک گیا. اتنی سی بات پہ اس کو اتنی سی بات لگی، اتنی سی بات پہ آیا دوڑتے ہوئے، نہ سلام نہ کلام، گیند اٹھائی بھاگا. جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب نے سوچا اتنے بڑے ولی جو ولیوں کو وصیت نصیحت اور سلوک کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا بچہ اتنا بے ادب، اتنا بے ادب بچہ. چہرے پہ سوال آیا، صاحب کشف تھے، اللہ والے تھے. چہرے پہ سوال آیا، پڑھ لیا. وہ کہنے لگے اس بچے کا قصور نہیں، میرے بیٹے کو بے ادب دیکھ کر اس کے بارے میں بدگمان مت ہونا، اس کا قصور نہیں، قصور میرا اور میری بیوی کا ہے. لوگ اور حیران ہو گئے، قصور ان کا ان کی بیوی کا؟ کہا ہاں. ایک بار 3 دن کا ہمارے گھر فاقہ تھا، میری بیوی بھوک سے بے چین تھی. ایسے میں پڑوسی نے کچھ کھانا لا کر کے دیا، اور وہ کھانے کی ہم نے تحقیق نہیں کی کہ حلال کا ہے کہ حرام کا. اور کھانا ہم دونوں نے کھایا، اور جب پیٹ میں
کھانا گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی سے ملاقات کروں، وظیفہ زوجیت ادا کروں۔ اسی رات یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا۔ بے تحقیق کھانے کی نحوست ہے کہ ہمارے گھر میں یہ بے ادب پیدا ہوا ہے۔ جو کھانا بے تحقیق کھا لو اس میں بچے بے ادب پیدا ہوتے ہیں، تو جو جوا کھیل کر کے اولاد کو کھلائے، بیوی کو کھلائے، بچوں کو کھلائے، پھر ان کی اولاد کیا ہوگی اندازہ کریں۔ آپ کہتے ہیں وہ بگڑ گیا، زانی ہو گیا، شرابی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میرے بھائی تو نے کھلایا کیا؟ تجھے پتا ہے اللہ اکبر، سلطان ابراہیم نور بخشی کے گھر میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تو سلطان نور بخشی نے اپنی بہن کو کہا، بہن میری بیوی پر جو ہے تم پیرا رکھنا، خبردار حرام لقمہ اس کے پیٹ میں پہنچنے نہ پائے، حرام تو حرام ہے، کوئی مشکوک ڈاؤٹ فل لقمہ بھی میری بیوی کے پیٹ میں پہنچنے نہ پائے۔ بہن نے کہا بھائی کیوں؟ تو کہا کہ میرا بچہ اس کے شکم میں آ گیا ہے، اگر ڈاؤٹ فل یا حرام کھائے گی تو بچہ ویسا نہیں ہوگا جیسا میں چاہتا ہوں۔ اور پھر اپنی بہن کو متعین کیا، اور پھر اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ان احتیاط کی برکتیں تھی، اسی بچے کو دنیا نے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے یاد کیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم سمنا۔ آپ سمجھتے کیا ہو حلال کو؟ اگر اسی پہ بات آ گئی ہے، ایک بات اور عرض کرتا ہوں، لاٹری کے پیسے سے بچوں کو کھلا رہے ہو، جوا کے پیسے سے کیا بکرے کا گوشت حلال دیکھتے ہو کہ حلال کیا کہ نہیں کیا؟ صرف ذبح کرنے سے گوشت حلال نہیں ہوتا، جیب کی رقم کا بھی تو اعتبار ہے، کہاں سے لایا اس کا بھی تو اعتبار ہے، کہاں سے کمایا اس کا بھی تو اعتبار، اور صرف شراب اور جوے سے رقم حرام نہیں ہوتی۔ اگر آپ کرانہ دکان لے کے بیٹھے ہیں اور جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہیں تو وہ بھی تو حرام ہے، دھوکہ دے رہے ہیں وہ بھی تو حرام ہے۔ بتائیے تو صحیح۔ میں تو لوگوں کو اتنا کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو تکلیف ہے اسلامی معاشرہ کے جلسے بہت ہوتے، میں نے کہا بالکل بند کرو اسلامی معاشرہ کے جلسے، اور بند ہو جائیں گے۔ صرف ایک کام کرو، پوری قوم حلال کو لازم پکڑ لو، نہ لوگ بگڑے پیدا ہوں گے، نہ اسلامی معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہ ماں کے پیٹ سے بچے بگڑے پیدا ہوئے کیونکہ لقمہ ہی صحیح نہیں، لقمہ ہی صحیح نہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی امی جان جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اور ان کا خاندان بادشاہوں کا خاندان تھا۔ بھائیوں نے کہا بہن تم اور تمہارا بچہ ہمارے گھر آ جاؤ، کہا مجھے بچہ بگاڑنا نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ، مجھے بچہ بگاڑنا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تم لوگ بادشاہ کی اولادیں ہو نا، بادشاہ کیا نوکریاں کرتے ہو نا، بادشاہوں کے حلال حرام نہیں دیکھا جاتا۔ میں اپنے بچے کو چرخہ کاٹ کے کھلاؤں گی، میں اپنے بچے کو فاقے سے رکھوں گی، لیکن ڈاؤٹ فل لقمہ اس کے پیٹ میں جانے نہیں دوں گی۔ اندازہ کریں، اور پھر وہی شہزادہ جسے دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں۔ یہ حلال لقمے کی برکتیں ہیں۔ آج ہمارے بچے نمازی بھی نہیں ہیں۔ اگر میری جان بخشی ہو تو میں یہ بات حق کے طور پہ کہہ دوں، دیندار باپ کے یہاں بھی بچے نمازی نہیں ہیں، مذہبی طبقے کے گھروں میں بھی بچوں میں شرافت نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا لقمہ چیک کرو۔ مجھے تو کبھی کبھی فکر یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں کہاں کا لے کے جا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا جوے کا دھندا ہے، اس کا سود کا دھندا ہے۔ ڈر لگتا ہے، اب تو یہ ڈر لگتا ہے کہ کس کے یہاں کھائیں کس کے یہاں نہ کھائیں۔ داڑیاں خوبصورت ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، کپڑے خوبصورت ہے، باتیں ولی جیسی ہے، لیکن دھندا دیکھ لو، دیکھ لو۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگ بھی جب بلاتے، تاتانیہ والے ایسے نہیں، لیکن ایک بات میں ایگزامپل اپنے اوپر مت لینا، بات کے طور پہ کی جاتی ہے، اس کو کسی غلط لوگ بھی بلاتے ہیں، سوچتے سب سے بڑا مالدار کا گھر کس کا ہے، وہاں روکو حضرت کو، پھر چاہے اس کا حرام کا ہو حلال کا ہو ایسا ہو، نہیں دیکھتے ہیں، بس کیا اے سی رہنی چاہیے، پنکھے رہنے چاہیے، گدے رہنے چاہیے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو کم از کم ہمیں تو آزمائش پہ نہ ڈالا کرو، اگر مسجد کے حجرے میں روکنا پڑے تو روک دیا کرو، اس لیے کہ مسجد کے حجرے کی گرمی اس حرام کی اے سی سے بہتر ہے۔ لیکن آپ لوگ اپنے پیروں پہ رحم نہیں کر رہے ہو،
اپنے علماء پہ رحم نہیں کر رہے. یہ جو ہم لوگ بولتے بولتے بہت سارے مقرر مر گئے, ہارٹ اٹیک آ گیا, قوم سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ جو سامنے بیٹھے ان کے پیٹ میں دیکھو اور جو تقریر کرے ان کے پیٹ میں دیکھو. آپ کیا سمجھتے ہو حرام کو؟ ایک دن حجاج بن یوسف کوفہ آیا اور کوفہ کا گورنر بنا, تو کسی نے اس کے کان میں پھونکا, حجاج تو بڑا ظالم ہے. مولا علی کی بد دعا سے پیدا ہوا تھا. اب تک آپ نے سنا ہوگا دعا سے پیدا ہونے والے بد دعا سے بھی کوئی پیدا ہوتا ہے. ہاں, حجاج بن یوسف مولا کائنات کی بد دعا سے پیدا. کوفہ والوں نے بہت ستایا آپ کو, بہت ستایا, یہ الگ داستان ہے, بہت ستایا. مولا پاک نے ایک دن تنگ آ کر دعا کی, اللہ اتنے نیک انسان کو یہ ستاتے ہیں. کس کو؟ جس کو سید الابرار کہا گیا, وہ جسے سید العرب کہا گیا, وہ جسے کل ایمان کہا گیا, وہ جسے سید السادات کہا گیا, وہ جسے آبروی ولایت کہا گیا, وہ جسے خاتم ولایت کہا گیا, وہ جسے اخیر رسول کہا گیا, وہ جو زوج بتول, وہ جو ابو الحسنین, وہ جو ابو الائمہ, اللہ اکبر, جس کا چہرہ دیکھنا رسول اللہ نے عبادت کرا. اس علی مرتضیٰ کو اتنا ستایا کہ مولا کائنات قوم کے ستانے پہ تنگ آ گیا. اللہ اتنے نیک انسان کو یہ ستاتے ہیں, مجھے اٹھا لے, اب مجھے بلا لے اپنے پاس, اور مجھے اٹھا کر اتنا ظالم انسان ان پر مسلط کر دے, ان پر ظالم مسلط کر, تاکہ ان کے ظلم کا مزہ وہ چکھائے. بعض صوفیہ کہتے ہیں جس دن مولا علی کی شہادت ہوئی اسی دن حجاج پیدا ہوا. یہ مولا علی کی بد دعا کا نتیجہ ہے یہ حجاج. اور اس نے علماء اور ائمہ, صحابہ, تابعین چھری سے ذبح کرتا تھا. بدوں کے چکر میں نیکوں کو بھی اس نے بدبخت نے ہلاک کیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر جیسی ہستی, عبداللہ ابن زبیر جیسی ہستی, یہ صدیق اکبر کے نواسے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں, اس اعتبار سے کہ حضرت اسماء حضور کی سالی تھی, تو یہ سالی کے بیٹے, اور زبیر پھوپھیزاد بھائی تھے, بھائی کے بیٹے, نہیں بھانجے اور بھتیجے دو رشتے ہیں ابن زبیر کے, اندازہ کریں. ان کو سولی پہ لٹکایا, اور سولی پہ لٹکایا, اتنے دن تک لٹکا کے رکھا کہ حضرت اسماء بوڑھی ہو چکی تھی اور بینائی کمزور ہو چکی تھی. تو کسی نے لے جاتے کہا اسماء تیرا بیٹا تو ابھی تک سولی پہ لٹکا ہے, تو روتے ہوئے کہتی ہے کیا اس سوار کے لیے وقت نہیں آیا کہ سواری سے اتر جائے؟ دفن بھی نہیں, اتنا ظالم تھا. لیکن بہرحال تو حجاج کو کسی نے کہا, اگر آپ کی توجہ ہے تو میں تو حدیث پڑھنے چلا تھا لیکن بات اس طرف آ گئی, تو چلتے ہیں اسی طرف, اللہ کی مرضی ہے, جو بات ہے اللہ کرے کسی کے دل پہ اثر کرے. حجاج کو کسی نے کہا حجاج تو بڑا ظالم ہے, بہت بے باک ہے تو, لیکن تجھے یاد رکھنا چاہیے کوفے میں 5 بزرگ ایسے ہیں جو کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو بھی قبول ہوتی ہے, اور بد دعا کرتے ہیں تو بھی قبول ہوتی ہے. دیکھ اگر تو نے ظلم کیا نا, وہ 5 میں سے ایک نے بھی ہاتھ اٹھا دیا تو تو اٹھ جائے گا, تیرا معاملہ خراب ہو جائے گا. حجاج نے کہا علاج کر لوں گا اس کا بھی. حجاج نے کیا کہا؟ علاج کر. اس کو علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے, جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. اس نے کہا میں علاج کر لوں گا اس کا. کہا کیا علاج کرے گا؟ کہا دیکھنا کیا علاج کرتا ہوں. جن 5 بزرگوں کے نام لیے گئے کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں, یعنی جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے, دعا بھی قبول ہوتی ہے, بد دعا بھی قبول ہوتی ہے, ان 5 بزرگوں کو اس نے اپنے محل میں بلایا, اور بلانے کے بعد ان کو دعوت کھلائی. وہ دعوت کھا چکے, کھانے کے بعد جب جانے لگے تو انہوں نے کہا حجاج ہم 5 وہ ہے کوفہ میں جس کے لیے دعا بد دعا کر دیں سب قبول ہوتی ہے, سنبھل کے رہنا. حجاج نے کہا جاؤ یہاں سے, تم کچھ نہیں کر سکتے میرا, چلو جاؤ یہاں سے, کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ کہا میں نے تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ ڈال دیا ہے, تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ ڈال دیا, اب مجھے تم سے کوئی خوف نہیں. دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے, مسلمانوں کو بے اثر کرو, ان کی عبادتوں کو بے اثر کرو. کیوں؟ حرام لقمہ, کچھ بھی کھا رہے ہو, کیسے بھی کھا رہے ہو, کیسے بھی کما رہے ہو, حلال پہ توجہ کس کی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی امی نے کہا میرے بیٹے کو فاقے سے رکھوں گی لیکن بادشاہوں والا لقمہ نہیں کھلاؤں گی. اللہ اکبر. جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ چرخہ کاٹتی تھی,
بیٹے کی پرورش کرتی تھی. کئی دن بابا صاحب بھوکے رہتے تھے. بابا صاحب کہتے ہیں ایک ہفتہ بھی میں بھوکا رہا. کبھی کبھی میں ایسا کرتا تھا کہ صبر مجھے آ جائے, میں کنکر اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتا تھا, کنکر منہ میں ڈال لیتا تھا تاکہ مجھے سکون مل جائے. میری بھوک کا یہ حال ہوتا تھا. فرماتے ہیں مجھے جو بھی بنائے میری ماں نے بنے. اور کیا مرتبہ ملا. دیکھیے پیر کی نظر پڑتی ہے تو مرتبے ملتے ہیں, لیکن میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے سے پہلے عرش پہ لکھا ہوا پڑھا کرتے. یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. عرش. اور بڑی پیاری بات پھر لکھی جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. آپ مرید ہونے کے لیے کتب صاحب سے مرید ہونے سے پہلے آپ مرید ہونے کے لیے گئے تھے وہاں حضرت سیدی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے دربار میں. جب پہنچے مرید ہونے کے لیے تو بابا صاحب کو دیکھ کر, بچپنا تھا ابھی, داڑھی کے بال بھی پورے نہیں نکلے تھے. بابا صاحب کو دیکھ کے شیخ صاحب سمجھ گئے آیا کون ہے. اس وقت دسترخوان لگا ہوا تھا. فرمایا شہزادے بیٹھو کھانا کھاؤ. کس لیے؟ کہا مرید ہونا ہے. کہا پہلے کھانا کھاؤ پھر دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. تو دسترخوان لگا تھا, ہاتھ دھلائے. سب نے ہاتھ دھلے, سب نے ہاتھ دھلے. بابا صاحب کی باری آئی تو انہوں نے بھی ہاتھ دھلے. اور ہاتھ دھلے تو 1 2 3 4 لوٹے پر لوٹا, لوٹے پہ لوٹا ڈالا جاتا رہا اور یہ ہاتھ دھلتے رہے. لوگوں اشارہ کرنے لگے دیکھو حیثیت کیا ہے, ہاتھ دھلنے کا طریقہ نہیں پتا, اتنے بڑے بزرگوں سے مرید ہونے آئے. شیخ صاحب سمجھ گئے. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جن کے بارے میں ہمارے مرشد غوث پاک فرماتے ہیں شہاب الدین تجھ جیسا ولی قیامت تک اب عراق میں تیرے بعد پیدا نہیں ہو سکتا. اتنے بڑے ولی. تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو طریقہ نہیں ہاتھ دھونے کا. کھانا ہو گیا, کھانے کے بعد مختصر میں ہاتھ دھل لیا. تو شیخ صاحب سمجھ گئے یہ لوگ سب بدگمان ہو گئے ہیں اور یہ بہت بڑی ہستی ہے, بچپنے بڑی ہستی ہے. تو فرمایا کہ شہزادے ایک سوال پوچھنے کا. کیا بابا صاحب؟ فرمائیں. تو کہا کہ ہاتھ دھلنے میں اتنا پانی ضائع کرنا, اس کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا. کہا اگر حضور گستاخی معاف ہو تو عرض کر دوں. کہا کہو. کہا کہ یہ جو آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے آئی تھی نا, اس کی پیشانی پہ نظر پڑی تو میں تقدیر پڑھ رہا تھا کہ اس کی تقدیر میں لکھا تھا یہ جہنمی ہے. تو میں نے سوچا اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں خدمت کرنے والی کنیز جہنم میں جائے گی, تو میں ہاتھ نہیں دھل رہا تھا, اس کی تقدیر دھل رہا. میں ہاتھ نہیں, اس کی تقدیر دھل رہا تھا حضور. تب حضرت شیخ شہاب الدین نے فرمایا شہزادے تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے. جو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام رکھتا ہو پھر اس کا حصہ میرے بھائی قطب الدین بختیار کاکی کے پاس. تجھ جیسے شخص کو اسی کا مرید ہونا چاہیے, جا وہ تیرا انتظار کر رہا ہے. یہ حلال کی برکتیں ہیں, حلال کو لازم پکڑو. آج ہم حلال پہ توجہ نہیں, بس پیسہ آنا چاہیے کہیں سے بھی آئے. حاجیوں کا مال حاج کے نام پہ ہڑپ کر کے کھا لو, عمرہ کا مال کھا لو, جھوٹ بول کے کچھ بھی کر لو, اس لیے کہ قوم کا حال بدل گیا اور بہت بدل گیا. حلال کو لازم پکڑو, اور جب تک پیٹ میں حلال نہیں جائے گا اولاد سدھری ہوئی بھول جاؤ. بات آئی ہے حلال کی, شادی کا موقع ہے. مجھے ایک بات شادی پر ہی یاد آ گئی, چلیں اسی پر بات پوری کر لوں. ٹائم بھی تو ہو گیا ہے ماشاءاللہ, 1 گھنٹے کا ٹائم تھا وہ پورا ہوا چاہتا ہے. وہ جو حدیث پڑھی تھی اس کو پھر کسی, ماشاءاللہ میں آس پاس تو آتا ہی گھومتا ہی رہتا ہوں, آتا جاتا رہتا ہوں, کبھی وہ حدیث پھر پڑھ کے بات ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ ایک شخص جوانی میں نیک بن گیا, بہت نیک, اور پیور والا نیک, میرے اور آپ جیسا نیک نہیں. ہم لوگ صرف نماز کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, اور بلکہ کچھ جماعتیں ایسے نکل گئی جو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو سب معاف ہے, نماز پڑھو سب معاف, نماز پڑھو سب معاف. پھر آدمی کیا کرتے ہیں, نماز پڑھ کے نکلتا ہے, ٹوپی جیب میں رکھتا ہے, عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکتا ہے, حرام دھندے سود کے دھندے بھی کرتا ہے, کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے, خوب گبن کر لیتا ہے, پھر اس کے بعد چند دنوں کے لیے چلا جاتا ہے, 40 دن 4 مہینے پتہ نہیں کیا کیا, اور اس کے بعد جب واپس آتا ہے تو یہ آدم مولوی بن جاتا ہے, اور اتنی پرہیزگاری کی باتیں کرتا ہے کہ مولوی صاحب بھی اس کے سامنے شرماتے نظر آتے کہ کیا پرہیز. میرے بھائیوں اگر کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو اس کی توبہ حج نہیں ہے,
اس کی توبہ دین کے نام پہ نکلنا نہیں ہے. جس کا مال ہڑپ کیا ہے جب تک ایک ایک پیسہ اس کا واپس نہیں کرو گے کوئی توبہ نہیں ہے. کوئی توبہ کا ڈھونگ مت رچاؤ. یہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ہر چیز کی توبہ الگ الگ ہے. اگر بے نمازی پن سے توبہ کی ہے, توبہ کر لیا, معاف کر دیا اللہ نے. جتنی نمازیں چھوٹی تھی چھوڑنے کا وبال معاف ہو گیا, لیکن قضا بھی باقی ہے, آپ کو ادا کرنا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کی توبہ کی, جو زکوٰۃ آپ کے ذمہ باقی ہے حساب لگا کر کے ادا کرو. کسی کی غیبت کی تھی اور اس کو پتا چل گیا اور غیبت سے توبہ کی, تو جس کو پتا چل گیا اس سے معافی بھی مانگو, اور اگر نہیں پتا چلا صرف توبہ کرنا کافی ہے. تو سب کی توبہ الگ الگ ہے. یہ نہیں کہ کان پکڑ کے استغفر اللہ کر لیے جلسے میں اور اس کے بعد پاک ہو کر چلے گئے, ایسا نہیں ہے. حضرت امیر خسرو بہت پیاری بات کہتے ہیں, بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی, کیسے کہ بھر لاؤں مدوا سے مٹکی. آسان نہیں ہے, پل صراط پہ چلنا آسان ہے, راہ شریعت پہ چلنا آسان نہیں ہے. اور جو راہ شریعت پہ چل گیا پھر اس کے لیے پل صراط پر وہ پلک جھپکتے گزر جائے گا. تو نیک بنو تو صحیح صحیح بنو, پیور پیور بنو. لمبا ونو છે. નારાએ તકબીર. એમને બે હાથ ઊંચા કરી લો. નારાએ તકબીર, નારાએ રિસાલત. اصل میں میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ پک کر تھک کر گھر جانے لگے اس سے پہلے ہم چلے جائیں, اور یہی بات اچھی ہے. مجھے میرے قائد میرے امیر محترم نے فرمایا کہ باپو کتنا ہی بڑا جلسہ ہو گھنٹے بھر تقریر کیا کرو, زیادہ نہ کیا کرو. اور ان کی بھی عادت ہے کہ وہ 50 منٹ 45 منٹ کرتے ہیں. لاکھوں کا مجمع ہو تو بھی اتنا, سینکڑوں کا ہو تو بھی مجھے بھی نصیحت فرماتے ہیں. بہرحال لیکن چونکہ آپ کا شوق ہے, تاتانیہ والوں کا شوق ہے, تو میں کچھ بات کہوں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا پیور پیور نیک. دیکھو اگر اللہ کے لیے نیک بننا ہے تو سچے دل سے نیک بنو, سب آسان ہو جائے گا, سب رستے آسان ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ ایک نوجوان واقعی نیک بن گیا, بڑا پرہیزگار. وہ جوان مسجد میں رہتا اور اذان دیتا. آج کل اذان دینے کو بھی لوگ شرماتے ہیں, شرم آتی ہے لوگ کو اذان دینے کے لیے. مگر یاد رکھنا اذان کی فضیلت یہ ہے, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو فی سبیل اللہ اذان پڑھے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے. بہت برکت ہے اذان کی. صرف جو اذان پڑھتا ہے نا, تو جتنے کلمات اذان کے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل اس کو لاکھ کے اعتبار سے ثواب عطا کرتا. اذان کے 15 کلمات ہیں, جس نے پوری اذان پڑھی اللہ اس کو 30 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے, 30 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ اس کی شان ہوتی ہے. اور اس کی گردن بلند ہوگی مؤذن کی. گردن بلند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ گردن بڑی ہو جائے گی, گردن کہتے ہیں نا اس کا سر فخر سے اونچا ہو گیا, تو اللہ پاک ان کے سروں کو اونچا کرے گا فخر سے. اور بلال حبشی آگے آگے ہوں گے اور مؤذن لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے. یہ اذان کی برکت ہے. آج کل لوگ مؤذن کو حقیر سمجھتے ہیں, بے عزت کرتے ہیں. نہیں, اللہ کے بندو, وہ اللہ کا منادی, اللہ کا منادی, وہ روزانہ تمہیں اٹھاتا ہے, بلاتا ہے اللہ کی طرف. اور اذان دینے کے بعد اس کی اذان سن کر جتنے نمازی آتے ہیں اللہ سب کے ثواب میں کمی کیے بغیر سب کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے جس نے اذان پڑھی تھی. یہ اذان کی برکت ہے. اللہ اکبر. تو وہ نیک بن گیا, پرہیزگار, متقی, اور مسجد میں اذان پڑھتا. اور اس کی عادت تھی فجر کے بعد اشراق پڑھتا, چاشت پڑھتا اور چلا جاتا بازار میں, محنت مزدوری کرتا. ایک روٹی اتنی رقم کماتا, ایک روٹی جتنے میں ایک روٹی آ سکے اتنی رقم کماتا, پھر مسجد میں آ کے تلاوت میں مصروف ہو جاتا. اور وہ ایک روٹی پہ پوری یعنی پورا دن اس کا گزر جاتا. اس مسجد کے اندر ایک امام تھے, ان کا نام تھا قاضی نوح. بہت بڑے قاضی, بادشاہ کے مقرر پر. جو قاضی کس کو کہتے ہیں؟ جو چیف جسٹس ہوتا تھا, جج, اس کو قاضی کہتے تھے. تو قاضی صاحب جو جج صاحب تھے وہ مسجد میں امامت کرتے تھے. ان کا نام تھا نوح, اور اسی مناسبت سے ان کو لوگ قاضی نوح کہتے تھے. تو قاضی نوح کی ایک بیٹی تھی, ایک لوتی بیٹی تھی, بڑی نیک تھی, پارسا تھی, پرہیزگار اور متقی تھی. تو قاضی صاحب سوچتے تھے کوئی لڑکا مل جائے, کوئی لڑکا مل جائے.
بیٹی کے لیے باپ پریشان ہوتا ہے نا، کوئی لڑکا ملے. ہم بھی چاہتے ہیں بچی اگر پرورش پا رہی کوئی لڑکا ملے. ہمیں کیسا لڑکا چاہیے؟ ہمیں لڑکا چاہیے بالکل اسمارٹ، ہیرو، داڑھی مڈانے والا اور جینس ٹی شرٹ پہننے والا، سوٹ بوٹ والا، اس کا بنگلہ ہو، اس کی کاریں ہو، میری بیٹی کو سکھ سے رکھ سکے. میں ٹی شرٹ جینس پہننے والوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، یہ جو سوٹ بوٹ دیکھتے ہو، یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہو، اس میں آپ کی بچی سکھ سے نہیں رہتی. بلکہ بہت سارے ایسے سوٹ بوٹ کے اندر ایسے لٹیرے ہوتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بستر پہ سسکیاں لے رہی ہوتی ہے اور وہ کہیں اور مزے اڑا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ نہیں دیکھتے. میں شادی کے موقع پہ گیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ذرا یہ بتائیے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے اور شوہر کیسا ہونا چاہیے. تو میں نے لوگوں کو ایک مشورہ دیا کہ تم نے بیوی ڈھونڈا ہی نہیں اور تم نے شوہر ڈھونڈا ہی نہیں. بیٹی کے لیے تم نے بیوی نہیں ڈھونڈا، بیٹے کے لیے تم نے بیوی نہیں ڈھونڈا، اور بیٹی کے لیے تم نے شوہر نہیں ڈھونڈا. تو لوگ حیران ہو گئے، یہ کیسی بات کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب تم رشتہ تلاش کرتے ہو تو کیا ڈھونڈتے ہو؟ ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، تاجر، یہ سب دیکھتے ہو، مالدار، یہ سب دیکھتے ہو. آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر کی ضرورت کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ مریض کو ہے، بیوی کو نہیں ہے. ٹیچر کی ضرورت کس کو ہے؟ طالب علم کو ہے، بیوی کو نہیں ہے. تاجر کی ضرورت کس کو ہے؟ تاجر کو ہے، بیوی کو نہیں ہے. آپ تو شوہر ڈھونڈتے ہی نہیں ہو نا. تو مسائل کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ بولے ہاتھ کی مہندی نہیں چھٹی حضرات، طلاق ہو رہی ہے، زگزگ ہو رہی ہے، بیٹی جل کے مر رہی ہے. میں نے کہا آپ نے شوہر کب ڈھونڈا؟ آپ تو ڈاکٹر ڈھونڈ رہے تھے، آپ تو انجینئر ڈھونڈ رہے تھے، آپ تو مالدار ڈھونڈ رہے تھے. میں نے کہا یہ سب کی ضرورت، ڈاکٹر کی ضرورت مریض کو ہوتی ہے، ٹیچر کی ضرورت طالب علموں کو ہوتی ہے. جب بیٹی کے لیے شوہر ڈھونڈنے کے لیے نکلو، ڈگریاں نہ دیکھا کرو، اس کی شرافت دیکھا کرو، اس کا کردار دیکھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو ڈاکٹر ہو صاحب کردار بھی ہو ضروری نہیں ہے. حالانکہ ڈاکٹر ہو کر بھی لوگ صاحب کردار ہوتے ہیں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن کردار دیکھو، پرائیورٹی کردار کو دو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی بہو ڈھونڈو یا پھر اس کے بعد جب وہ داماد ڈھونڈو تو اس کا گھر نہ دیکھو، اس کی ڈگریاں نہ دیکھو، بلکہ اس کی دینداری دیکھو، اس کی سفید چمڑے بھی مت دیکھو، اس کی دینداری دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، اس کا کردار دیکھو. ڈاکٹر نہیں ہوگا اگر صاحب کردار ہے، بیوی کا وفادار ضرور ہوگا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. ٹیچر نہیں ہوگا. کوئی ضروری ہے کہ سب کے شوہر ٹیچر ہے دنیا میں، سب کے شوہر ڈاکٹر ہے؟ لیکن دیکھو جنہوں نے اخلاق دیکھا، کردار دیکھا، تو ان کی بیٹیاں سکھ سے رہ رہی ہیں. آج ہم لوگ ڈگریوں کے غلام ہو گئے. میں ڈگریوں کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، ڈگریوں کی اہمیت ہے، لیکن کردار کے ساتھ ڈگری مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں میرے بھائی جو ٹھیلا ڈھکیلتے ہیں، لیکن ڈاکٹر، ٹیچر، بادشاہ سے بھی اچھا اپنی بیوی کو رکھتے ہیں، کیونکہ وہ شریف لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر بھی شریف ہوتے ہیں، ٹیچر بھی شریف. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں دوسری طرف نہ بات جائے، مگر شرافت ایک الگ چیز ہے. تو میری گزارش ہے رشتے شرافت کی بنیاد پہ کرو. بلکہ کچھ لوگ تو برادری میں اتنے ڈوب گئے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، ہماری برادری صرف اسلام ہے، ہماری برادری صرف ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، اور اس سے بڑی ہماری ڈگری کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں. کیونکہ ساری ڈگری قبر کے باہر رہے گی، ایمان کی ڈگری قبر کے اندر تک جائے. اس لیے ان ڈگری کو دیکھو. سپاہی کے ساتھ کر رہا ہے، منصوری کے ساتھ کر رہا ہے، مرزا کے ساتھ کر رہا ہے، پٹھان کے ساتھ کر، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر مومن دیکھ لیا ہوتا نا ایمان اور صرف ایمان، تو آج یہ حال نہ ہوتا. جب برادری کے نام پر بچیوں کو 30 20 سال 35 سال بٹھا کے رکھتے ہو، آخری میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے چلی گئی جس کا اسلام سے بھی تعلق نہیں. یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. بہت دردناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اس لیے جہالت کی طرف نہ جاؤ، ایمان کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، شریعت کی طرف آؤ. آپ کو بتائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو بہویں آئی ہیں، کون ہے وہ؟ حضور علیہ السلام کے گھر میں جو بہویں آئی کون ہے؟ سیدہ شہربانو کون ہے؟ کنیز بن کر آئی تھی. حالانکہ وہ کنیز تھی نہیں، وہ تو بادشاہوں کی بیٹی تھی،
کنیز بن کر آئی تھی، اور ان کے ساتھ 2 بہنیں اور بھی تھی، جی 3 بہنیں اور بھی کنیزیں تھیں۔ فاروق اعظم نے کہا بیچ دو ان سب کو۔ مولا کائنات نے کہا امیر المومنین بادشاہوں کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، ایک کام کرو یہ مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو۔ مولا کائنات نے لے لیا، لینے کے بعد کہا ایک بیٹی میرے گھر کی بہو بنے گی، ایک بیٹی ابو بکر صدیق کے گھر کی بہو بنے گی، اور ایک بیٹی عمر ابن خطاب کے گھر کی بہو بنے گی۔ تینوں شہزادیوں کو تینوں گھر میں دے دیا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر، محمد ابن ابو بکر اور امام حسین، یہ تینوں ایک دوسرے کے ساڑو ہوتے ہیں، یہ 3، اور تینوں کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت محمد بن ابو بکر کے گھر میں حضرت قاسم پیدا ہوئے، وہی شہزادی سے جو کنیز بن کر کے آئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ کے گھر میں سالم پیدا ہوئے، عبداللہ ابن عمر کے گھر میں، اور سیدنا امام حسین کے گھر میں میرا امام، میرا مرشد، مظلوم کربلا، سید العابدین، سید الساجدین، سیدنا امام زین العابدین کی ولادت، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں ایک دن امام حسین کو بہت چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے، سینے سے لگا۔ ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو میرے آقا کہتے ہیں جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے، جی یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا حسین ہے، جی یا رسول اللہ، میرا بیٹا حسین ہے، جی یا رسول اللہ۔ کہا اس کے جو اولاد ہوگی اس میں سے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ابن حسین ہوگا، پیدا ہونے سے پہلے نام بھی دے رہے ہیں، اس کا نام علی ابن حسین ہوگا۔ اور پتہ ہے جو میرا بیٹے کے گھر بیٹا پیدا ہوگا علی ابن حسین، اس کی شان کیا ہوگی؟ قیامت کے دن عرش کے نیچے سے آواز آئے گی کہاں ہے سید العابدین، کہاں ہے سید الساجدین؟ تو اس وقت کوئی اور نہیں، میرے بیٹے کا بیٹا علی ابن حسین اٹھ کر کے کھڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جس وقت یہ شہزادیاں آئی، آپ کو بتاؤں ان کا خاندان کون سا تھا؟ کسی نے تانا دیا، تانا دینے والے لوگ، کسی نے تانا دیا کنیزوں کو بیوی بنا لیا۔ ہائے ہائے ہائے، اب ذرا غور سے جواب سنیے، کنیزوں کو بیوی بنا لیا۔ امام حسین نے فرمایا کیا رسول اللہ سے کوئی افضل ہے؟ کیا رسول اللہ سے کوئی افضل ہے؟ کنیزوں کو بیوی بنا لیا، تانا دیتے ہو؟ کیا رسول اللہ نے حضرت ماریہ قبطیہ کو شرف نہیں بخشا؟ اور اللہ کی شان دیکھو، حضور علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، اور ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے، اور ماریہ سے پیدا کیا ہوئے؟ گویا کہ نبی کے بیٹے کی ماں بن گئی حضرت ماریہ۔ تو فرمایا جب وہ کنیز کو شرف اور عزت بخشتے ہیں تو ہم نہ بخشیں؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت ماریہ قبطیہ جو ہم سب کی ماں ہو گئی، اللہ اکبر، ان کو شرف بخش کر اپنے شہزادے کی ماں بنا دیا، اور میرے امام حسین نے کنیز بن کر آنے والی شہربانوں کو اپنے نانا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اماموں کی ماں بنا دیا۔ یہ جتنے امام ہیں، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، کس کے بیٹے ہیں؟ یہ سب سیدہ شہربانوں کی اولاد ہے نا، سب کی دادی ہوتی ہے، کسی کی امی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان۔ تو یہ برادری کا چکر چھوڑ، اپنی برادری کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی غلامی ہے۔ بس ایمان دیکھو، یہ دے دو بیٹیاں، ایمان دیکھو، کر لو بیٹیاں، یہی کرو۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قاضی نو کو فکر تھی میری بیٹی رشتہ کیسا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ اللہ والے لوگ تھے، درہم و دینار کے غلام نہیں تھے، مال کے غلام نہیں تھے، پیسوں کے غلام نہیں تھے۔ تو قاضی نو نے اس لڑکے کو بلایا، اس جوان کو، کہا جوان ادھر آ۔ وہ مسجد میں رہتا تھا۔ وہ جوان آیا، جی قاضی صاحب حکم۔ فرمایا بیٹا تیری شادی ہو گئی؟ نہیں میری شادی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ میرا خود کا گھر بھی نہیں ہے حضرت، اور میں تو آپ دیکھتے ہیں مسجد میں پڑھا رہتا ہوں، چاشت کی نماز پڑھ کے جاتا ہوں اور کما کر کے آتا ہوں، ظہر سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہوں، ایک روٹی اتنا کما لیتا ہوں، بس ایک روٹی اتنا کماتا ہوں، اور اس سے زیادہ کماتا نہیں ہوں، کون مجھے بیٹی دے گا؟ فرمایا میں دوں گا، میری بیٹی میں تجھے دوں گا، تیری نیکی تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پہ میری بیٹی۔ قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ جج ہیں، بادشاہ کے مقرر کردہ جج، اور میں فقیر آدمی، میرا خود کا گھر نہیں، کوئی چھت نہیں،
کوئی کاروبار کچھ بھی نہیں، میں کہاں رکھوں گا اس کو؟ کہا وہ انتظام بھی میں کر دوں گا، اللہ انتظام میں کروں، تو نے صرف اتنا کرنا ہے، ہاں بول اگر تو کرنا چاہتا ہے۔ کہا قاضی صاحب غور کر لیں، مکمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیون اچھا نہیں لگتا، لوگ آپ کو نام رکھیں گے کہ کس کو دے دیا؟ کہا وہ میں دیکھ لوں گا، مجھے تو صرف تقویٰ دیکھنا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو متقی پرہیزگار ہے۔ پسند ہے بول؟ وہ آنکھ بھر گئی، گردن نیچے ہو گئی۔ کل کے لڑکے بھی کیا تھے اللہ، اگر ان سے شادی کی بات کی جاتی تھی تو گردن جھک جاتی، آج تو ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے بھائیوں، ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اسی سے میں نے کرنا ہے۔ ماں باپ مناتے بیٹا دیکھ وہ اپنے معیار کے لوگ نہیں ہیں، وہ بدماش لوگ ہیں، وہ لڑکی بدماش ہے، لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے، نہیں میں نے تو کرنا ہے۔ ارے حضرت ابا آپ کا دور الگ تھا، امی تمہارا دور الگ تھا، ہمارا دور الگ، یاد رکھنا جب حج میں ماں باپ کی خوشی نہ ہو، نماز میں ماں باپ کی خوشی نہ ہو تو اللہ وہ نمازیں اور حج رد کر دیتا ہے۔ ماں باپ کا دل دکھا کر اگر کوئی نفل نماز پڑھے تو اللہ نمازیں رد کر دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرے کوئی حج کرے اللہ حج رد کر دیتا ہے۔ شادی میں برکت کیسے ہوگی؟ یہ جو ڈھونڈ کے لاتے ہو یہ شریفوں کا کام نہیں ہے۔ جب سرکار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت سے حضرت نفیسہ نے کہا تھا کہ اے میرے بھتیجے محمد تم شادی نہیں کرتے، تو میں خیال نہیں آیا، تو کہا کرو گے؟ کہا کس سے؟ کہا خدیجہ سے۔ کہا وہ ملکہ تجار ہے، ان سے شادی؟ وہ خود کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ جواب سنیں، مختار کائنات مالک کل فرماتے ہیں نفیسہ شریفوں کے رشتے ایسے رستے میں طے نہیں ہوتے، میرے چچا لوگ ہیں ان سے جا کے بات کرو، اگر وہ ہاں کر دے تو میں بھی ہاں کر دوں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قانون دیا۔ یہاں تو واٹس ایپ پر رشتے تھے، فیس بک پر رشتے تھے۔ قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں ہنسنے کی ضرورت نہیں، فیس بک پر جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہی اس کا کردار ہو، کوئی ضروری ہے؟ ارے 500 روپے کی چپل خریدنے جاتے ہو دوستوں سے مشورہ کرتے ہو، اور جس کو زندگی کا ساتھی بنانا ہے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، صرف فون پر۔ ارے جس کی زبان اچھی ہو اس کا دل بھی اچھا ہو، یہ ضروری ہے؟ قوم کی بچیاں برباد ہو رہی ہے فیس بک کے چکر میں، فیس بک پہ رشتے طے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ ان کو حق تھا، عمر بھی 25 سال کی ہو گئی تھی اور ان سے زیادہ عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ ارے عقل نے ان کے تلووں کا بوسہ دیا ہے تو عقل کو معراج نصیب ہو گئی، لیکن ہمیں قانون دیا میرے چچاؤں سے جا کے بات کرو، جو ان کی مرضی ہوگی وہ میری مرضی، اور ہم لوگ اپنی مرضی سے سب طے کرنے نکلے۔ نہیں، یہ رشتے جو طے ہوتے ہیں نا یہ تجربے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ عورتیں رشتے دیکھنے جاتی ہیں، بڑے بوڑھے رشتے دیکھنے جاتے ہیں، چلنے کے انداز سے بتاتے ہیں لڑکی کیسی ہوگی۔ ہاں، ناک دیکھ کر، کان دیکھ کر، گول چہرہ، لمبا چہرہ، یہ سب دیکھ کر کے کہتے ہیں وہ تو ایسی ہوگی، اور 99% ان کے تجربات صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اپنی اپنی مرضی سے چلا رہے ہو، ہم سب سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا کچھ تجربے کتاب پڑھنے سے آتے ہیں، کچھ تجربے سفر کرنے سے آتے ہیں، اور کچھ تجربے صرف عمر بڑی ہونے سے آتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں طریقہ کیا ہے؟ رشتے خود نہیں ڈھونڈیں گے چھوکرے چھوکریاں، کیونکہ ان کو تجربات نہیں ہے، زندگی کا ساتھی ڈھونڈنا ہے۔ کون ڈھونڈے گا؟ جس کی داڑھی سفید ہو گئی، بڑھاپا آ گیا تجربہ کرتے کرتے، وہ دادا دیکھے گا، وہ دادی دیکھے گی، وہ نانا دیکھے گا، وہ نانی اور رشتہ ایک کو کرنا ہوتا ہے، کبھی امی جا رہی دیکھنے، کبھی بھابھی جا رہی دیکھنے، کبھی بہن جا رہی دیکھنے۔ سب یہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ سب اپنی اپنی رائے پیش کرتی، کیونکہ زندگی کا ساتھی طے کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہیں طے کر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر کتنے رشتے آئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کم ہے، لیکن جب مولا علی کا رشتہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انتظار تھا۔ توجہ، حالانکہ جنہوں نے رشتے بھیجے تھے وہ فضیلت میں، افضلیت میں، علم میں، عمل میں کوئی کم نہ تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی اور کا انتخاب کر رکھا تھا۔ بات ٹوٹ جاتی ہے، دل کا درد ہے کہاں تک بکھیرا جائے، لیکن بہرحال بیٹیوں کو چاہیے کہ فیس بک پہ رشتے نہ طے کریں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں اتنے نادان مت بنو، اتنے نادان مت بنو۔ فیس بک پہ رشتے طے نہیں ہوتے، شریفوں کے تو نہیں ہوتے، پارکوں میں رشتے طے نہیں ہوتے، ٹرینوں میں پہلی ملاقات اور بس میں پہلی ملاقات پہ رشتے طے نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، ہمیں پوری زندگی جینا ہے۔ فلموں کو دیکھ کر پریکٹیکل لائف میں فالو کرنے والوں، اپنی زندگی 1 گھنٹے کا سیریل نہیں ہے۔
ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے. جن کے ماں باپ فیس بک پر اور یوٹیوب پر رشتے طے کرتے ہیں ان کی اولاد کو جوان ہونے کے بعد پھر اچھے رشتے نہیں آ سکتے, لوگ ان کو اپنا نہیں سکتے. عورتیں کہے گی اس کی ماں تو فیس بک پہ رشتہ طے کر کے بھاگ کے آئی تھی, اس کے باپ نے تو واٹس ایپ پہ اس کو پٹایا تھا, فون کر کے اس سے افیئر کر لیا تھا. یہ صورتحال ہے. اپنے چند لمحوں کی لذت کی خاطر اپنے بچوں کا مستقبل تباہ نہ کرو, برباد نہ کرو, ہوش کے نام. اور ایک بات پھر آپ کو کہہ دوں, اتنا لاؤبالی پن نہیں بھی کرو گے نا تو جو قسمت میں لکھی ہے وہی ملے گی. فیس بک کے رستے سے جاؤ گے تو وہی ملے گی, اور ماں باپ کے خوشی کے رستے سے جاؤ گے تو بھی وہی ملے گی. اس لیے لاؤبالی پن کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے, اللہ کے ہر ایک کام کا ایک ٹائم مقرر ہے. اللہ پاک کو کسی سے ملانا ہوتا ہے, کیسے ملاتا ہے؟ ایک چھوٹے سے چھٹاک بھر کے پرندے کو ذریعہ بناتا ہے ملانے کے لیے. کس طرح سے؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر, سورۃ النمل کے اندر ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا نام ہدہد ہے اچانک غائب ہو گیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد کہاں ہے؟ حضرت وہ غائب ہے. بلا اجازت؟ جی حضور بلا اجازت. آنے دو اس کو, ذبح کر دوں گا. بچنے کی صورت ایک کہ اگر کوئی اچھی خبر لایا تو معاف کر دوں گا. ہدہد آیا, آنے کے بعد کہاں تھا؟ حضور میں پرواز کرنے لگا تھا اور میں نے ایسی خبر لایا ہے کہ یہ خبر اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی. کہا کیا؟ کہا ایک عورت ہے حکومت کرتی ہے پورے ملک پہ, یمن پہ حکومت کرتی ہے, خوبصورت ہے, نیک سیرت ہے. اور پھر جو باتیں گئی, سلیمان علیہ السلام نے, کتنی ہوشیار اور دانشمند تھی وہ خاتون. سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا, اپنے لشکر کو لے کے مطیع اور فرما بردار بن کر کے جلدی سے آ جاؤ. خط گیا تو اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا جس کا نام بلقیس تھا. کہا ایک کام کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نا, نہیں جاتے ہیں, تحفے بھیجتے ہیں. اگر صرف بادشاہ ہوگا تحفے پہ خوش ہو جائے گا, راضی ہو جائے گا, اور اگر نبی ہوگا تو تحفے کی لالچ میں نہیں آئے گا, وہ ہمیں بلا کے رہے گا. اور بہت تحفے بھیجا حضرت بلقیس نے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہمیں یہ تحفے نہیں چاہیے. ہم نے کہا نا کہ آؤ اسلام قبول کرو, آؤ مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ. تب اس نے کہا کہ یہ واقعی نبی ہے. کتنی خاتون ہوشیار تھی. حضرت سلیمان اور بلقیس کو ملانے کے لیے کون بہانہ بنا؟ ایک چھوٹا سا پرندہ چھٹاک بھر کا. اللہ کو ملانا آتا ہے. آپ نے کبھی سوچا جس کے بھائی نبی کی اولاد, بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو ذکر ہوتا ہے تو وہ بھی تو اولاد نبی تھے نا. آخر بھائی اتنے بے مروت کیسے ہو گئے کہ بھائی کو کنویں میں ڈال رہے, بیچ رہے؟ ایسا ہوتا ہے. لیکن خدا کی شان, ایک رنگ یہ تو ہے کہ ان کو حسد ہو گیا تھا, لیکن ایک حکمت یہ بھی تھا. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. زلیخا سے ملانا ہے یوسف کو تو کنویں میں ڈلوایا جاتا ہے, بازار میں بچوایا جاتا ہے, عزیز مصر کے گھر پہنچایا جاتا ہے, اور پھر زلیخا سے ملایا جاتا ہے. دیکھ تو رہے ہیں آپ کس شان کے ساتھ ہے. بہرحال بات دور نکلی تو قاضی نوح کو اس جوان نے کہا کہ آپ غور کر لیجئے, کہ سب لوگ آپ کو تانا دیں. کہا نہیں, مجھے تو صرف متقی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر بات یہ تو مجھے منظور ہے. شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد قاضی انہوں نے کہا گھر کا انتظام. کا نہیں, میں آپ سے گھر نہیں لوں گا, میں خود انتظام کر لوں گا, کرائے کا مکان لے. ایسے باغیرت ہوتے تھے داماد لوگ. آج تو ایسے چندی چور ہے کہ سسر سے جتنا مل جائے لوٹ لو, جتنا مل جائے ہڑپ کرو. بلکہ کچھ لوگ تو دھمکیاں دے دے کر کے بھیجتے ہیں, لے کر آ ورنہ پہنچا دیں گے, لے کر آ ورنہ پہنچا. یہ حالات ہیں. بیوی لائے ہو یا بھکاری بنے ہو, اپنے بازوؤں کی قوت پر یقین رکھو, اللہ پر توکل رکھو, بھکاری نہ بنو. سسر کا مال مانگتے ہو, ارے اس نے اپنی بیٹی جوان کر کے دے دی, اس سے بڑی بات کیا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں اپنا کرائے کا مکان لے لوں گا, آپ میری بیوی جو ہے ان کو بھیج دیں. اس کے بعد کرائے کے مکان لے لیا, بیوی کو لے آئے. لے آنے کے بعد شادی کی پہلی رات گزر گئی. فجر کی نماز میں جیسی وہ جوان آیا, قاضی صاحب نے دیکھا چہرہ, تجربے کار لوگ ہوتے ہیں نا, ہاں قاضی صاحب نے چہرہ دیکھا. نماز پڑھنے کے بعد کچھ نہیں کہا, سیدھا گھر گئے, بیٹی کے گھر. کیا ہوا بیٹی, کیسی گزری رات؟ بابا انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی, کوئی ملاقات بھی نہیں کی.
मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ते रहे, मैं भी पीछे खड़े होकर नमाज। तुमने कुछ कहा? जब उन्होंने बात नहीं की तो मैंने क्या बात करना था बाबा, मैंने कोई बात नहीं की। ये बेटियां थी, ये बेटियां थी। अल्लाह और अल्लाह रहम करे, आज बेटियां है कि आग की बेटियां हैं। क्या हो गया? अल्लाह अकबर। मंगनी के बाद ही शौहर से बातें शुरू। माँ बाप मना नहीं करते, कुछ तो बाइक पे लेके घूमने जाते हैं, मना नहीं करते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। छोटे छोटे देहात में ऐसा नहीं है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा है। और मंगनी से पहले सब कुछ हो जाता है, फिर शादी के बाद तलाक की नौबत आती। बास तो मंगनी के बाद सब कुछ करने के बाद रिश्ता ही तोड़ देते, लड़की को कहीं का रखते ही नहीं। जिम्मेदार कौन है? माँ बाप। जिम्मेदार कौन है? सीरियल की नकल करवाने वाले जालिम माँ बाप, घर की भावजें, बड़ी बहनें जो रोक नहीं लगाते। हमारे यहाँ मंगनी के बाद कोई लड़की बीवी नहीं बनती, बल्कि अभी ये उवैस मियां यहाँ बैठा हुआ, ये नौशाद, कब है बेटा शादी? कल है। सब लोग आ गए, मंडप लग गया, कितनी सब रसूमात अदा हो गई, हार भी पहन लिया। अभी भी वो लड़की जिसके साथ इनका रिश्ता होना है, इनकी बीवी नहीं है। जैसे हर आज अजनबी लड़कियां इनके लिए हराम है, वैसे वो लड़की भी अभी तक हराम है। कब तक? बारात भी आ गई, सेहरा भी हो गया, काजी भी बैठ गया, खुतबा भी पढ़ लिया गया, कलमे भी पढ़ा दिए गए, अभी तक कि वो जैसी हराम है जैसे थी। कब तक? जब तक ये उसको कबूल नहीं कर लेते। कबूल किया तब हलाल होगी। यानी देख रहे हैं आप, सब कुछ आज तो मंगनी के बाद जो कुछ हो रहा है सीरियलों की बुनियाद पे, सीरियल जो तबाह कर रहे हैं, अल्लाह रहम फरमाए। और सीरियल घर घर आम है। सीरियलों पर कौन रोक लगाता है? लोग तो कहते हैं अरे मौलाना ये तो सब घरेलू देख, ये घरेलू नहीं है, ये मीठा जहर है, मीठा जहर जो हमारे माशरे को तबाह कर रहा है। सीरियल देख के हम जिंदगी गुजारेंगे, जिसके पास सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी, जिसके पास सैयदा खदीजा की जिंदगी, जिसके पास अम्मा आयशा सिद्दीका की जिंदगी, और मर्दों में मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, साद, सईद, तलहा, जुबैर, अशरे मुबश्शरा की जिंदगी, उन जिंदगियों को छोड़ के हम सीरियलों से देखेंगे जिंदगी? नहीं, तबाह कर रहे हो। घर घर को जो आग लग रही है, इस पे कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। सिर्फ जलसा सुनकर घर मत जाइए, कुछ अमल के मैदान में भी है। बेटी से कहा बात नहीं की तुमने? जब उन्होंने कोई बात नहीं की तो मैंने भी नहीं की बाबा। गुस्से से लाल पीले हो गए काजी साहब। सामना हुआ, मैं तो तुझे बड़ा मुत्तकी समझा था, तू ऐसा जहरीला निकला। मैंने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर सिर्फ तेरे तकवे को देखकर अपनी बेटी तुझे बिया दी, और तूने मेरी बेटी को इस काबिल भी ना समझा कि तू उससे शादी की पहली रात मुलाकात करे, बीवी जैसा सलूक करे। हाय हाय हाय। उस जवान ने कहा काजी साहब मेरी बीवी ही तो है, मुझ पे हलाल है, जब चाहूंगा मुलाकात कर लूंगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। क्यों नहीं आया वक्त? आप काजी हो ना, जज हो ना, आप बादशाह के यहाँ नौकरी करते हो ना, फैसले में आप गलती भी कर देते हो, मुजरिम को सजा दिलवाने की बजाय माफी का ऐलान भी कर देते हो कहीं। मुझे डर है कहीं आपको रिश्वत भी मिलती होगी, मुझे डर है बादशाह की जो तनख्वाह मिलती है उसमें हलाल और हराम सबकी आमेजिश हो जाती होगी। इसलिए कि मैंने जिंदगी जीना है ना काजी साहब, मैंने जब बीज बोना है तो पीवर पीवर, इसलिए कि मुझे साले औलाद चाहिए, नेक औलाद चाहिए। अब तक आपकी बेटी को आप खिलाते पिलाते रहे, जो मेरे नजदीक हराम तो नहीं है लेकिन डाउटफुल जरूर है। वो मेरी बीवी है, आपने खिला खिला कर अपनी गिजा का रंग चढ़ाया ना, मुझे उस पे इत्मीनान नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेक नहीं, आप बहुत नेक है काजी साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हराम कमाते, बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे इत्मीनान नहीं है क्योंकि आप बादशाह के नौकर हैं, बादशाह की नौकरी करते हैं। हलाल हराम की आमेजिश, हालांकि बादशाहों की नौकरी पर हराम का हुक्म नहीं लगाया जा सकता, ये तकवे की बात है, ये परहेजगारी की बात है, और तकवा कानून से ऊपर की बात करता है, परहेजगारी कानून से ऊपर की बात करती है, इश्क कानून से ऊपर की बात करता है। काजी साहब आपका लुकमा इसका खून बना चुका, और हदीस पाक है लुकमे का असर हराम हो या हलाल 40 दिन तक रहता है। तो अब मैं इसको अपनी मेहनत, पीवर मेहनत का कमा के पहले 40 दिन तक खिलाऊंगा, आपके लुकमे का असर खत्म होगा,
اور میرے لقمے کا اثر چڑھے گا تب میں اس سے ملاقات کروں گا، تاکہ میرے گھر اللہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب کے تو گمان میں بھی نہیں تھا، پیشانی چوم لی اور کہا میں جتنا تجھے پارسا سمجھ رہا تھا تو اس سے زیادہ پارسا نکلا، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 40 دن گزرے اور 40 دن کے بعد اس جوان نے اپنا لقمہ کھلا کھلا کر بیوی کی پرورش کی، اور 40 دن کے بعد پھر ملاقات کی۔ اللہ کی شان، جس رات ملاقات ہوئی اسی رات اللہ کی شان، اللہ نوازتا ہے تو کس شان سے، پہلی ہی رات میں بچہ ماں کے شکم میں آ گیا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسی عبداللہ کو دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے۔ یہ امام اعظم کے شاگرد تھے اور حضرت امام بخاری کے استادوں میں تھے، اور امام اعظم کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اسی کے صدقے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ دیکھو ایسے ماں باپ کے گھر ایسی اولاد ہوتی ہے۔ یہ ہے لقمہ حلال کی برکت۔ جوا چھوڑ دو، لاٹھی چھوڑ دو، سود کے دھندے چھوڑ دو، حرام کمانا چھوڑ دو، جھوٹ بول کے کاروبار کرنا چھوڑ دو۔ یاد رکھنا تم جاہل ہو، ان پڑھ ہو، گوار ہو، کچھ بھی ہو، حلال کھلاؤ گے، حلال کماؤ گے، اللہ تمہارے گھر میں ولیوں کو پیدا کرے گا، اللہ تمہارے گھر میں علماء کو پیدا کرے گا۔ حلال لقمے کی تاثیر بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ حلال کا طلب کرنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، مجھے بھی، میری نسلوں کو بھی، آپ سب کو اللہ رزق حلال عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔